السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر کی روشنی میں اسلامی ریاست کی دفاعی اور عسکری حکمت عملی، یہ موضوع ہے آپ کا۔ اور آج ہم سورہ آل عمران، قرآن مجید نے اس میں جو بیس لائن ہمارے لیے دی ہے، وَلَقَدْ نَصْرُكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ آیت جو ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فتح و نصرت عطا کی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تو اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹل فیلڈ میں جو ملٹری اسٹریٹجی کا پہلا قرآنک ڈاکٹرائن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد میں قلیل ہونا میٹر نہیں کرتا، آپ کی انسپریشن، سورس، جذبہ اور ایمان کتنا سٹرونگ ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل حسین کی بات کی ہے، عمل قلیل کی بات کی ہے، عمل کثیر کی بات نہیں کی۔ تو اسی طرح افراد قلیل ہوں لیکن جذبہ ایمانی سے بھرپور ہوں تو اللہ رب العزت انہیں فتح و نصرت عطا کرتا ہے، چاہے وہ فرشتوں کے نزول کی صورت میں ہو، 1000 ہوں، 2000 ہوں، 3000 ہوں۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے ڈرنا، خشیت الہی، اللہ کا خوف دنیا کے ہر ڈر کو ختم کر دیتا ہے، یہ ریموو کر دیتا ہے ہر طرح کے فیئر کو، یہ فیئر لیس اپروچ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ آپ کی اسٹریٹجی میں ہو، بیٹل فیلڈ میں ہو۔ پھر آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، جب شکر ادا کرتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پھر ملٹیپلیکیشن ہوتی جاتی ہے۔ تو غزوہ بدر کے اندر 313 نے 1000 کے ساتھ مقابلہ کیا، سامان عددی برتری آپ کے سامنے، لیکن وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی جو ایک اسٹریٹجی ہے، ہمیں میمنہ، میسرہ اور صف بندی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس حالات کو آپ نے بھانپا، کس طرح اپنے الائز کو موٹیویٹ کر کے انہیں جو ہے نا اپنے ساتھ لیا تاکہ مدینہ کی ایک جمعیت اور قوت برقرار رہے۔ تو یہ ہمیں ریاست کے لیے یہاں لیسن یہ ہیں، انٹرنلی یا ایکسٹرنلی جب تھریٹس ہوں تو چاہے جو بھی کمیونٹیز ہوں ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آج ملک پاکستان خوارج کے فتنے کے خلاف بھی لڑ رہا ہے، بیرونی طور پہ بھی ہمارے اوپر انسرجنسیز مسلط ہیں۔ یہ ساری چیزیں غزوہ بدر کی روشنی میں ہمارے لیے مستقبل کی کیا راہ عمل تجویز کرتی ہیں، ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں جن مہمانان گرامی کو دعوت دی ہے، سب سے پہلے ملٹری اسٹریٹجی کے ایکسپرٹ، ڈیفنس انالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، جیسا بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سیرا انٹرنیشنل، جن کی بہت زیادہ انسائٹ گرپ ہے سیرا انٹرنیشنل پہ، مختلف پروجیکٹس بھی ہیں ان کے، ابھی انہوں نے ایک سیمینار بھی کروایا ہے سیرا اور کانفلکٹ مینجمنٹ، جو باقی جتنے بھی ایشوز ہیں سیرا کی لائٹ میں وہ دیکھتے ہیں۔ میری مراد سیٹھ اسامہ جے چترالی صاحب، بہت شکریہ اسامہ بھائی آپ کی آمد کا بھی۔ اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی اشتیاق میر ایڈوکیٹ صاحب، قانون دان بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، بہت شکریہ میر اشتیاق صاحب آپ کی آمد کا بھی۔ جن صاحب اجازت ہو تو موضوع کی بیس لائن پہلے اسامہ بھائی سے لے لیں۔ اسامہ بھائی، سورہ آل عمران آپ کے سامنے رکھی، بیس لائن ہے، دو چیزیں، تعداد میں قلیل ہونا میٹر نہیں کرتا، لیکن اللہ کی خشیت ہو، اس کا شکر ادا کرنا ہو، 4 گنا بڑا دشمن بھی ہے، فیئر صرف اللہ کا، باقی سب سے فیئر لیس ہو جائے۔ کیا میسیج ہے غزوہ بدر کا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا ڈاکٹر عمر بھائی کہ اتنا جو ایک ٹاپک تھا جس کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیرت کے اسپیکٹس کو موسٹلی اپنی لائف سے جیسے کہتے ہیں ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں کرتے، حالانکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ آیا ہی نمونہ بن کے ہمارے لیے تھا۔ جو غزوہ بدر ان میں سے ایک مثال تھی۔ اگر ہم عرب معاشرے کو اس وقت پہ دیکھیں تو عرب کی جتنی وارز تھی وہ ریڈز تھی، ان کے پاس کوئی پراپر اسٹریٹجک وار کی کوئی طریقہ کار نہیں تھا، ریڈز ہوتے تھے، لوٹ مار کرنا یا اسی انداز میں ان کی ہوتی تھی۔ پہلی دفعہ اگر دیکھا جائے تو عرب کے لیے بھی ایک یہ جنگ، اب ہم اس میں اگر دیکھتے ہیں کہ جی 1000 کو ہرا، بے شک اس میں اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ خود کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنی ساری بتا رہے کہ میں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صلاحیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی تھی وہ ایک تھی اسٹریٹجی۔ آج دنیا میں سر اس کو زیادہ اچھے سے ایکسپلین کریں گے کہ وار از چینجڈ، اور جیسے آپ نے کہا کہ اب جب ہم آئے ہیں تو دیر ور
اس سے پہلے ایکسٹرنل وارز ہوتی تھی، اب انٹرنل وارز کی ایک سچویشنز پیدا ہو اس گئی. دور میں کنونشنل زیادہ تھے. بالکل ایسا ہے کہ اب جیسے کہتے hybrid ہیں ہو انٹر گیا. وار سے اب انٹرا وارز آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ شیپس آ گئی، ٹولز اکوپمنٹس چینج ہو گئے. لیکن ایک اسٹریٹجی جو ہمیں غزوہ بدر سے ملتی ہے، جو آپ نے پہلی بات کی، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے موت کے خوف سے نکال دیا. اور اچھا، مسلمان کے لیے آخرت کا جسے کہتے ہیں وہ اس کے لیے اصل دنیا، کیونکہ وہ رہنے کی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں اگر آپ دیکھیں گے، ان کی ساری قربانیاں دیکھیں گے، تو حضرت خالد بن ولید نے عزازیر کو کیا کہا جب اس نے تحقیر کی، تو اس نے کہا یہ ہمارے کمزور جسے کہتے ہیں زینوں کو اور یہ ہمارے ہتھیاروں کو مت دیکھو، تم جس طرح سے زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اتنی محبت ہمیں موت سے ہے. تو اگر میں آج مر بھی جاتا ہوں تو خالد کے پیچھے 100 خالد اور ہوں گے. تو یہ ایک مسلمان کے اندر جو یہ ایک چیز تھی. اور یہاں سے غزوہ بدر، اچھا غزوہ بدر میں آپ ایک اور چیز دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی ایگزامپل. اصل تو نکلے تھے یہ بھی ریڈ کرنے ہی جی گئے، یہ بھی ریڈ کرنے تھے، لیکن پہنچے میدان میں تو اچانک وہ بھی شوق تھے. یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیڈرشپ ٹرسٹ بلڈ کیا تھا کہ صحابہ کو انہوں نے کہا نہیں اب ہم جنگ کریں گے، تو صحابہ نے آمنا وسلمنا کہا. یہ ایک اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے بات چاہوں گا آگے بڑھے، کہ جو اس وقت آپ نے بات کی فتنہ خوارج یہ وہ اور کچھ ایسا، کیونکہ سوشل میڈیا بڑا بے باک ہو گیا ہے، ہمارے پاس ابھی اس کی کنٹرول کے ایلیمنٹس نہیں آ رہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے، تھوڑی اونچے مقام پہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ، طالوت کے ساتھ بھی 313 تھے، ہم بھی آج 313 ہیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. بے شک. میں اسی پوائنٹ کو لے کے جن صاحب کی طرف بڑھوں گا، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیں کہ جن صاحب کہ بدر میں پہلی لڑائی تھی، ہمارے ملٹری کمانڈر اتنے سٹرونگ تھے. سیدنا ابوبکر کی مثال لیں، عمر کی مثال لیں، 70 کفار میں سے 36 تو اکیلے سیدنا علی کی ذوالفقار کے ہاتھوں تہہ تیغ ہوئے، واصل جہنم ہوئے. ہر پروانہ وار ہر کوئی لڑ رہا تھا. اور ایون 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، جنہوں نے ابو جہل کو گرا کے قتل کیا، بڑے سردار کو. تو ایک پیشن، سورس آف انسپریشن، جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو ہے کہ آپ کا آخرت جنت، ایک ہے کہ فیئر صرف اللہ کا ہے، اور کسی ذات کے آگے نہ جھکنا ہے نہ ڈرنا ہے. تو اس کانٹیکس میں افواج پاکستان کے یہ جو موٹو ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تینوں ڈیرائیو ہوتے ہیں بدر کے کانٹیکس میں. کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. اور میں آئی ایم فیلنگ ویری لکی کہ آج ماشاء اللہ اتنے زبردست پینل میں مجھے موقع مل رہا ہے یہاں بیٹھنے کا. آف کورس ایک سولجر ہونے کے ناطے میرے خیال میں یہ بڑا سولجرنگ جو ہے یہ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی عام ایک پیشہ نہیں ہے، یا جنگ جو ہے ایک پیشہ نہیں ہے. یہ ایک پیشن ہے، یا ایک محبت ہے، یا ایک ایمان آپ کے اندر جو موجود ہے. اور خاص طور پہ وہ جنگ جو اللہ کی راہ میں کی جائے، جیسے ابھی آپ نے موٹو کی بات کی، جہاد فی سبیل اللہ. اینڈ بدر میں ہم جب پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، تو یہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے دوسرے سولجرز آپ سے زیادہ ٹرینڈ ہوں، ویل اکوپڈ ہوں. بدر میں بھی یہی تھا، وہ ویل اکوپڈ تھے، پاورفل تھے، ٹرینڈ بھی زیادہ تھے. پرانی جنگیں بھی شاید انہوں نے زیادہ کی ہوں گی. لیکن چاہے وہ انصار ہو یا مہاجرین ہو، جب وہ میدان جنگ میں اترے ہیں تو وہ ایک نئی سپرٹ کے ساتھ. سب سے بڑی بات اس وقت تھی جی لیڈرشپ کی. لیڈرشپ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو جو نوید سنائی جا رہی ہے اس جنگ کی، خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ مسلمان جب جنگ کرتا ہے تو وہ خوشخبریوں کی باتیں کرتا ہے. مسلمان جب جنگ کرتا ہے تو وہ خوشی سے شامل ہوتا ہے. تو اس میں غم، ملال، دکھ، نقصان، اس کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے. اسی کے اوپر بیس کر کے دیکھیں نا، وہ ان کو نصرت دے رہے ہیں، ان کو خوشیاں دے رہے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کی مدد کو آ رہے ہیں. تو آپ ایک نئے morale کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ ایک کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے جو پیغام ہے اس کو پھیلانے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو اللہ کی سپورٹ حاصل ہو جاتی ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سپورٹ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی زندگی، آپ ہر چیز آپ کی بے معنی ہو جاتی ہے. یہی حال الحمدللہ آج ہم دیکھیں کہ افواج پاکستان کا ہے. ہم نے جنگ کی ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ یقین کیجئے کہ ہم نے کچھ ایسے لمحے بھی ہماری زندگی میں آئے ہیں. میں خود ایک ایسی چیزوں سے گزرا ہوں، اور پریکٹیکلی ہم نے یہ معجزے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ کا مارکا ہو رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنے جوانوں کو بھی دیکھا ہے، اپنے ینگسٹرز کو بھی دیکھا ہے. میں تب لیفٹیننٹ کرنل تھا جب میں یہ باجوڑ کی بات کروں 2007-8 میں جب ہم آپریشنز کر رہے تھے. تو یقین جانیے ڈاکٹر صاحب
کہ جب یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں جنگ کے تو یہ صرف آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کا پراپرٹی، آپ کی چیزیں بالکل آپ کو بھولی ہوتی ہیں. یہ آپ کا اور آپ کے رب تعالیٰ کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے اور آپ اسی کے راستے میں لڑتے چلے جاتے ہیں. آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں موت سے. تو یہ جو موت ہے نا، جو اصل ریئل، اور آج کی جو جنگ ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو کانٹیکسٹ کو پھر ہم آگے جا کے ڈسکس بھی میں کر سکتے اسی ہیں کو کہ لے آج کے کی چلتا جنگ ہوں. کو ایک جسٹ نقطہ دے دوں کہ یہ جنگ ہی، جب ہم فتنہ الخوارج کی بات کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کو یہ دکھانا ہے، یہ پروو کرنا ہے، یہ ثابت کرنا ہے کہ ان لوگوں کا، کیونکہ انہوں نے شریعت کے طور پر ریلیجن کو سامنے رکھ رام دیا. نبی اسی کو تو اسی کو ہم دیکھتے ہیں آگے کہ دیکھتے. اس کو مفتی اشتیاق میر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. میر صاحب یہ بتائیں کہ بدر کے اسباب بھی ہم نے پڑھے، اس کے ثمرات، نتائج، جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہمیں مل جاتی ہیں. یوم الفرقان بھی ہے، پہلی جنگ بھی ہے، ہم نے سارا وہ دیکھ لیا. یہ بتائیں کہ غزوہ بدر کی روشنی میں پاکستان کی فوج کے لیے دفاعی اور جنگی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے موجودہ حالات کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بہت کچھ کہہ دیا اور معزز مہمانان گرامی نے بھی اس طرف اشارہ کیا، اور آپ نے جس مرکزی نقطہ کے گرد اس سارے بحث کو رکھا ہے، افواج پاکستان کے حوالے سے آپ کا سوال، تو جناب وہ جو نصاب آپ نے ان کے لیے بیان کر دیا پاکستان بنانے والوں نے اور پاکستان کو انیشلی خدمت کرنے اور اس کو چلانے والوں نے، فوج کے لیے بھی اور دیگر اداروں کے لیے بھی بہت اچھے مقاصد کو طے کر دیا ہے اور ان کے لیے روڈ میپ بنا دیا ہے. بالکل پاکستان فوج ایک محض ایک ملک کی فوج تو اسے ہم سمجھتے نہیں، وہ اسلامی فوج ہے اور امت مسلمہ کی فوج اسے ہم کہتے ہیں، اور یہ بالکل بجا کہتے ہیں. تو بجا طور پر بدر سے روشنی، جیسے پہلے ہمارے پارٹیسپینٹ فرما رہے تھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اسوہ حسنہ اور نمونہ کامل بنایا گیا ہے. آپ کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر فیصلہ اور اٹھایا گیا ہر قدم روشنی کا مینارہ ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر میں نقوش چھوڑے ہیں ڈاکٹر صاحب، سیاست دانوں کے لیے بھی، سربراہان اور لیڈران کے لیے بھی، سپہ سالاران کے لیے بھی، ایک سپاہی کے لیے بھی، مشیروں کے لیے بھی، وزیروں کے لیے بھی، اور رعایا اور ایک عام سپاہی اور ایک عام سولجر کے لیے بھی. بدر کا واقعہ اس قدر ایمان افروز ہے. ایمان، تقویٰ اور خشیت ایک طرف آپ کو عروج پہ نظر آتی ہے، دوسری طرف آپ کو توکل، بھروسہ اور ایمان اللہ کی ذات پر، اس کی معراج نظر آتی ہے. تیسری طرف اگر آپ کو جرت اور استقامت نظر آتی ہے تو جذبہ ایثار و قربانی بھی خوب سر چڑھ کر بولتا ہوا نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات کی طرف ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارہ کر دیا، اس میں یہ ہے کہ بدر میں اترنے والی فوج نے کسی نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اپنے ایم اور اپنے گول کو پیش نظر رکھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 15 سالہ مسلسل محنت کو میدان میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب یہ التجا کی کہ مولا اگر یہ لوگ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں ہمیں ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ ریاستیں بھی اور ادارے بھی ہمیں اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر ملتے ہیں. بے شک ہمیں کمی بیشی، اونچ نیچ ہزار معاملات میں ہو سکتی ہے، نقطۂ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، مگر ہمارا دفاعی حصار ہماری بقا کی ضمانت ہے، اور ہمیں کبھی بھی اس کو نہ مشکوک بنانا چاہیے، نہ اسے کمزور بنانے کے لیے کوئی اقدام اٹھانا چاہیے اور کسی قسم کی کارروائی. مگر جیسے ہم حضور کی سبق لے رہے ہیں، فالوئنگ میں چلتے ہیں، ایسے ہی حضور کی فوج کی فالوئنگ میں مسلمانوں کی فوجیں، حضور کے مجاہدین اور مبلغین کی فالوئنگ میں مسلمانوں کے ہر دور کے مبلغین اور مجاہدین چلیں گے. تو آج کے ہماری سپاہ حضور علیہ السلام کے اس سپاہ کی ایک صورت اس طرح سے ہے کہ ہم انہی نقوش پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور چلیں گے تو ہماری فوجیں محمدی فوجیں اور مصطفی فوجیں بنیں گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس لشکر کو اور ہمارے اس فوج کو اور اسی طرح ہماری اس ریاست کو، جسے آپ تو خیر اس کے اوپر آپ کا بہت بڑا ایک وسیع تجربہ بھی ہے، آپ کا اسٹڈی بھی ہے، آپ کا تھیسس اور ڈاکٹرین کو آپ سمجھتے بھی ہیں، بلکہ بہت ساری چیزوں کے آپ خالق بھی ہیں. مدینہ ثانی کے حوالے سے جو آپ بات کرتے ہیں، تو اس مدینہ ثانی کو تبھی صحیح طریقے سے صحیح ڈگر پر چلایا جا سکتا ہے جب اس پہلے مدینہ کے اندر سے پھوٹنے والے چشمے اور روشنی کی کرنیں ہم انہیں اپنے اندر سمو سکیں اور ان جی سے بالکل. رہنمائی مسلسل. میر صاحب اسی کو ہم لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مدینے کا ماڈل مدینہ ثانی میں، اسی لیے نظام اس پروگرام کا نام ہے. آپ نے درست فرمایا، محمدی فوج ہے افواج پاکستان.
میرے خیال میں اس پہ میں آپ سے چاہوں گا بریک کے بعد اگلے اس پارٹ میں آپ اس پہ روشنی ڈالیں. ناظرین یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ غزوہ بدر میں جو اسٹریٹجیز تھیں کس طرح دشمن پہ حاوی ہوئے اور آج اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے. یہ واقعات بیان کرنا صرف بیان کی حد تک نہیں, کتابوں کی حد تک نہیں, بلکہ انہیں لیں اور اپنی پالیسی میکنگ کا حصہ بنائیں تاکہ آنے والے حالات بہتر ہوں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. غزوہ بدر کی روشنی میں ہم پاکستان کی ملٹری جو دفاع ہے, اسٹریٹجی ہے, اس کو الائن کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور بریک سے پہلے ہمارے پارٹیسپنٹ نے کہا کہ یہ محمدی فوج ہے. آپ سے آغاز کروں گا اسامہ بھائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں پتہ تھا کہ دشمن اتنا زیادہ ہے, جو صف بندی کروائی, میمنہ میسرہ, جو اسٹریٹجی تھی, پلاننگ تھی, اس دن کی, اس سے پہلے کی, اور اس کے بعد میں جو کچھ ہوا, یعنی بدر کے قیدی آتے ہیں تو ان کو قتل نہیں کیا جاتا, انہیں کہا جاتا ہے کہ ایجوکیٹ کریں ہمارے لوگوں کو. تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح پیغام دے دیا کہ اسلام میں مسلمانوں کا کام دوران جہاد بندہ مارنا نہیں ہے, اس کی دفاعی قوت کو توڑنا ہے, پھر اس کے بعد ان کے قیدی ہیں تو ان سے اچھا کام لینا ہے. یہ پروٹوکولز اینڈ ایتھکس آف وار ہمارے ہیں. جیسے ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی نندن کو گڈ ول جیسچر میں واپس کیا, یہ سنت مصطفیٰ کی پیروی میں کیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, آپ نے جو بات کی میں نے اسی پیچھے بات پہ جاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے کہا نا کہ جو اسٹریٹجی اپنائی وہ ہی اصل میں ان 1000 کے لیے شاکنگ تھی. اس میں ایک تھا کہ آلویز اسٹریٹجی میٹر, نمبر ڈزنٹ میٹر. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صحابہ کے ہاتھ جب بچے لگے تو انہیں وہ مار رہے تھے کہ یار ان سے بچوں کا پتہ کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارو مت, کہا بیٹا بتاؤ اونٹ کتنے ہیں ان کے پاس. بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیلکولیٹ کیا, اچھا یار اندازہ اتنے لوگوں کے. پھر ایک صحابی جب عبداللہ ابن سہیل آ گئے, انہوں نے کہا آپ نے بالکل تعداد ٹھیک بتائی, یہ 1000 کے قریب آئے ہیں لوگ. یعنی کہ وار کے اندر جو اسٹریٹجی تھی اور سوچ بچار کرنا تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا کو میسج دیا. اور اس سے پہلے بھی اگر ایک ورلڈ میں میسوپوٹیمینز اور وہ جو وارز ہم دیکھتے ہیں, الیگزینڈرز کی وارز دیکھتے ہیں, آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ الیگزینڈر جیسا بندہ آتا ہے دارشق کو, وہ جیسے کہتے ہیں یہاں ایران میں مار دے کے دارا کو, پھر یہاں جب آتا ہے, لیکن جب اس کی فوج آتی ہے یہاں 2 ریبلٹس اس کو ملتے, وہ کہتے ہیں ہم آگے نہیں لڑیں گے. یعنی ایک لیڈر پاور سب رکھتے ہوئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرسٹ جو تھا صحابہ کا. پھر سوچے کہ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم جو تیر اندازی تھی سنا, وہ اس چیز نے ایک دم ان کو شوق کر دی, یار یہ ہمارے ساتھ. صحابہ نے تو یہ کہا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ اوشن ہے, سمندر ہے, ہم نے وہ پار کرنا ہے تو ہم عبور کر رہے ہیں. دیکھیے اور صحابہ, اچھا اور صحابہ نے, کیونکہ ایک جو چیز تھی کہ صحابہ نے ایک چیز کو ریئلائز کر لیا تھا. اور جیسے کہتے ہیں جو ہمارے آپ نے ایک بات کی کہ جب امیر ہے نا, امیر جو کہہ رہا ہے وَلَكَ الْأَمِيرُ, کہ امیر کی بات جو ہے وہ امیر کی معتبر ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی امیر ہماری بات سمجھے. وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ اپنے چہرے اقدس پہ ملتے, بالکل ایسا تبرک کے لیے, تو اس امیر کی تو ہر بات آخری سند جو ہوگی. اصل بات ہے ہماری اس وار کے اندر جو پوری چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ملتی ہے اسٹریٹجی. جتنے بھی فقہ و سیرہ کے لوگوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا اس وار میں اگر انسانی تناظر میں دیکھا جائے وہ ساری اسٹریٹجی تھی. پھر آپ نے جو قیدیوں کی بات کی, پوری دنیا میں یہی تھا کہ کسی جگہ جاؤ تباہی پھیرو. منگول آئے, آپ دیکھ, اچھا اب ہم ایک ایگزامپل منگولز کی لیتے, منگولز کہاں ہیں آج, ان کی کیا لیگیسی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک ہی لیگیسی ہے کہ گھوڑے دوڑائے تھے اور بس تحقیق کرتے گئے تھے. لیکن مسلمانوں کی آج سائنس ہے, مسلمانوں کی آج جیسے کہتے ہیں انوویشنز ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ڈسکوریز ہیں جس پہ انوینشنز ہو رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا تھا کہ یار دیکھو ہمیں دنیا کو ختم نہیں کرنا, دنیا کو آباد کرنا, ایکسپینڈ کرنا ہے. جن صاحب اسی پوائنٹ کو, اسلام میں جو ہے ڈسٹرکشن نہیں ہے, کلنگ سے معاملات نہیں حل ہوتے. جو بھی بدر بھی ہے, ہمارے پارٹیسپنٹس ایگری کریں گے, یہ ڈیفینسو وار تھی, اقدامی جہاد نہیں تھا, مدافعانہ تھا, کرنا پڑا. ٹھیک ہے, پہلا کہ اسلام ریٹیلیٹ نہیں کرتا, نہ ایگریشن کی بات کرتا ہے. اسلام اس وقت اقدامی جہاد کرے گا کہ جب لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا, جب کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم جیسے غزہ میں ہے تو وہاں پہ اس کے قریب کے پڑوسی ملک پہ فقہا کہتے ہیں کہ جہاد اس کی حکومت میں فرض ہو جاتا ہے. جیسے جو غزہ ہے اس کے ارد گرد کے نیبرنگ کنٹریز ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام میں جب ڈیفنس ہے اور پھر
آپ دیکھیں ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار، یہ انفراسٹرکچر، یہ چیزیں تباہ، پورے بدر میں انفراسٹرکچر تباہ نہیں کیا گیا، پھلدار درخت، کھیت، ہر چیز اسی طرح موجود تھی، منع فرمایا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے لیسن ہیں یہ تو انسانیت کی پروموشن کے لیے ہیں۔ بدر کا میسیج ہے ظلم کا خاتمہ، ایگریشن کا خاتمہ، اسٹیبلشمنٹ آف پیس۔ تو جہاد تو قیام امن کے لیے ہے، تو فوج بھی تو قیام امن کے لیے جنگ کر رہی ہے۔ یہ فتنہ خوارج پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں، شر الخلائق بھی ہے، کلابہم النار۔ تو ڈاگز آف دا ہیل، یہ کتے مار مہم جو افواج پاکستان کر رہی ہے، سنت مصطفیٰ و مرتضیٰ کی پیروی میں ہے جو نہروان میں آپ نے ایلیمنیٹ کیا۔ تو اس سینس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ بدر کی اسٹریٹجی کی روشنی میں کہ وہاں بھی امن کے قیام کے لیے نکلے تھے، فوج بھی امن کا قیام، تو یہ سنت مصطفیٰ کی مظہر ہے، یہ لوگوں کو سمجھائیں۔ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ یہ سوال کر کے نا آپ نے ایک بڑا اچھا دیکھیں ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے لیٹ می میک اے فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ کہ جو پاکستان کی فوج ہے، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، وہ امن کی فوج ہے، وہ پیس کی فوج ہے۔ ہمارا جو ایون نیوکلیئر پروگرام ہے جو ہم نے اپنے قرآن کے حکم کے مطابق ہم نے اپنی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی امن اور پیس کی فوج وَأَعِدُّوا کے لَهُم لیے، مَا اسْتَطَعْتُم جی مِّنْ ہاں، قُوَّةٍ۔ تو اس کی تیاری کے بیچ میں انفارچونیٹلی میں جو اس وقت انوائرمنٹ چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس کو ذرا لنک کروں گا تھوڑا سا اسلام فوبیا کے ساتھ۔ جی اسلام کو ایک ایسا تھریٹ کے طور پر سمجھا جا رہا ہے، سونی طاقتیں بھی ہیں، بہت ساری اور طاقتیں بھی ہیں جو اسلام کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتی ہیں۔ اب انہوں نے ہمیں بدر سے لے کر ابھی تک مسلمانوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، ان کا مقصد ان کا بالکل کلیئر ہے۔ انہوں نے بڑا کرٹیکلی اینالائز کیا ہے کہ ان کو کہاں سے شکست دی جا سکتی ہے، نہ تو ان کے جذبہ ایمانی کو توڑا جا سکتا ہے، نہ ان کی، جیسے اسامہ بھائی نے کہا کہ جی موت سے پیار کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو ان کے جذبے کو نہیں توڑا جا سکتا، ان کو بیٹ نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے اندر ہی نفاق پیدا کیا جائے۔ تو ایک شریڈ جو ہے ایک سامنے لا کر انہوں نے ایک یہ جو فتنہ الخوارج جیسے لوگ ہیں، یہ اس طرح کے ایک لوگ اسلام کے نام پر کریٹ کیے گئے، ہو گئے، یہ تاریخ بتائے گی۔ آئی ہیو اے ریزرویشنز اباؤٹ دس۔ جو میں اس مجاہد ہوں ایک مسلمان فوج کا، ایک اسلامک کنٹری کا، تو جو میری سپریم ٹرمینالوجیز ہیں مجاہد، اسلامسٹ، جہادسٹ، اور جہاد وہی والا جنگ، وہی والی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو امن کی جنگ ہے، جو نقصان نہیں کسی کو دیکھتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور قرآن میں ڈکلیئرڈ پالیسی کے مطابق وار ویج کرتی ہے، ہم اس کے بیچ میں ویج کرتے ہیں، تو اس کے چہرے کو مس کیا گیا۔ تو جو میری سپریم ٹرمز ہیں یہ ڈیلیبریٹلی اس خارج کو دی گئی ہیں، اسلامسٹ کے نام کے، جہادی کانسیپٹ کے نام سے۔ تو میں نے تو کسی فورم پہ، بڑے سیریس فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ یہ کہا کہ سر آپ نے تو یہ ہماری جو ٹرمز ہیں یہ تو ڈیلیبریٹلی وہاں دی گئی ہیں، تو اس پارٹ آف دا ورلڈ جو ہمارا ملک ہے اس میں دیکھیں ہم قرآن ضرور پڑھتے ہیں لیکن ریلیجن کو سمجھتے بڑے کم لوگ ہیں، اس کی اسپرٹ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلامسٹ وہ ہے، جہادسٹ وہ ہے، تو ایکچوئل سولجر تو وہ ہے، تو وہ جو فینس سیٹر ہے وہ انفارچونیٹلی ان کے لیے ایک سمپتھی بنا لیتے ہیں۔ پھر جو رائٹ کاز ہیں، غزہ کا ہو گیا، کشمیر کا ہو گیا، ان کو وہ لڑ رہے ہیں پراکسیز کے ذریعے، وہ کنونشنل ملٹری سے نہیں لڑ رہے، پراکسیز یوز ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ ادھر سے بھی کچھ ایلیمنٹس ایسے شامل کروا دیے گئے ہیں ان ایکچوئل مجاہدین کے بیچ میں جو پراکسیز کی شکل میں جو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ڈیلیبریٹلی اس کو گرے میں لے گئے ہیں، گرے میں لے گئے۔ تو اب اس طرح کی کنونشنل وار تو ہونی نہیں ہے، تو یہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر دیکھ رہے ہیں، تو یہ مجھے تو ایک کنٹرولڈ فنامنا لگتا ہے انفارچونیٹلی، اسلام کو بدنام کرنے کے اور یہ اسپرٹ ختم کرنے کے لیے۔ تو اب اس کو بھی ہم نے لڑنا ہے، انگیج کرنے کے لیے لڑنا ہے۔ اس میں جو میں ایڈ کروں گا سر کے ساتھ، جو آئیڈیولوجیکل وارز جس طرح سے ویسٹ نے جتنا، سوری میں ڈیلیبریٹلی کہوں گا کہ جو ان طاقتوں نے جن کو پاکستان کھٹکتا ہے، یا دیکھیں پاکستان کے کھٹکنے کی بہت بڑی وجوہات، جنہوں نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس ٹائم ہم اس قوت پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی کنٹری ہوتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس رکھتی ہے پوری دنیا میں۔ سوچے کہ دنیا پاکستان ڈسکس کیوں نہ کھٹکے، پاکستان کھٹکتا ہے کیونکہ یہاں سے کلمہ طیبہ کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھیے وہ ایک ڈیفینیٹلی، میں جیسے میں نے کہا نا، میں ایک انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز فورم جیسے پہ رہا، تو میں دیکھتا تھا یار بڑی بڑی کنٹریز جن کے پاس ریسورس سب ہے، لیکن اسٹل پاکستان واز اے پارٹ آف اے ڈسکشن آلویز، ایون جیسے سیکورٹی کونسل جیسے 2-5 ویٹو بیٹھی ہیں، بٹ اسٹل دیر واز اے ڈسکشن یار پاکستان کو۔ اور یہی ہماری فتح ہے کہ پاکستان نئی دلی میں بھی ڈسکس ہوتا ہے، یروشلم میں بھی ہوتا ہے، واشنگٹن میں بھی ہوتا ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک کے پاس واپس تو میر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے
آئیڈیالوجیکل وار جو ایک مکس اپ ہے، جنرل صاحب نے بھی بتایا، اس کا انکاؤنٹر کیسے کریں؟ یہ فتنہ خوارج بھی ہے اور بہت ساری اور انسرجنسیز ہیں. پرائیویٹ آرمی، پرائیویٹ جہاد کا تو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ریاست سے ماورا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. بدر کی روشنی میں ملٹری اسٹریٹجی. اشتیاق میر صاحب یہ بتائیں، چونکہ خوارج آپ کا سبجیکٹ بھی ہے، تکفیر پہ بہت کام کیا آپ نے، انسائٹ فل آپ دیکھتے بھی ہیں. خوارج کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو کچھ ہم بیان کرتے رہے، بدر کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دو قسم کے آپ کے دشمن ہیں. ایک وہ دشمن ہے جو بدر میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، اور دوسرا دشمن اسلامی ریاست کا وہ ہے جس نے یہ جو سامنے کھڑا دشمن تھا نا، یہ تو مکہ کی زندگی میں بھی تھا. کفار مکہ کی صورت میں، سرداران قریش کی صورت میں، آپ کے راستے میں روڑے اٹکانے والے ان مشرکین کی صورت میں، مکہ کے 13 سالوں میں بھی ایسی دشمنی کا سے نہ صرف پالا پڑا، بلکہ اسی دشمنی نے آپ کو بظاہر، ویسے تو اللہ کی پلاننگ اپنی جگہ پر کیا تھی کہ حضور نے مدینہ آنا ہی تھا تو یہاں ایک ریاست نے معرض وجود میں آنا تھا، وہ بھی ایک الگ سے ایک حقیقت ہے. لیکن بظاہر اسی دشمن نے، جو ظاہری اور کھلا دشمن تھا، اس نے مجبور کیا مسلمانوں کو اس کے جبر اور ظلم نے کہ مسلمان ہجرت کر کے کسی پرامن جگہ پہ چلے جائے. اب مدینہ طیبہ میں آ کر پھر اس دشمن نے آپ کا اور مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے بدر کا مارکا سجا لیا، یا وہ سجنے کا ماحول بنا دیا. لیکن ایک دوسرا دشمن جو مدینہ میں آ کر ہی ظاہر ہوا، وہ دشمن تھا کہ جو ایک طرف وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. وہ ایک طرف مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو آ کر کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، دوسری طرف جب وہ مشرکین اور کفار اور اپنے شیاطین دوستوں سے ملتے تھے تو ان سے اپنا گٹھ جوڑ اور اپنی محبت ظاہر کرتے تھے. یہ جو منافق تھا، اس کا وجود اور اس کی آپ یوں سمجھیں کہ برتھ ہی آ کے مدینہ میں ہوئی ہے، اس گروہ کی، اس فئہ کی. اور اسی نے آگے چل کر پھر خوارج کا بھی روپ دھارا ہے. اسی نے آگے چل کر مختلف شکلیں دھار کر، روپ دھار کر امت کو تفرقہ اور افتراق میں ڈالا، اور آج کے دن تک اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے اور نبوی خوبصورت پیسفل کردار اور ایک تشخص کو خدا نخواستہ دھندلا کرنے اور اس کے اوپر گرد ڈالنے کی ناکام کوشش یہ کر رہے ہیں. اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی، نبی علیہ السلام کی حکمت عملی، آپ کی تعلیمات، وہ نہ صرف متنازع ہو کے رہ گئی ہیں بلکہ اب اس کے خلاف نفرت کا ایک بازار گرم ہو گیا. میر صاحب یہ بھی بتائیں کہ پچھلے دنوں یہ اسلام آباد میں بھی کچھ جتھے جو ہے، چاہے مرد ہو خواتین ہوں، اسلام کے نام پہ وہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مفتی بھی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سر، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی تو کوئی گنجائش کسی طور پر نہیں ہے اسلام کے اندر. جو بھی اچھا، یہاں تک سر ہمارے ائمہ نے، ہمارے فقہاء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر 99% ایک مسلمان ریاست یا علاقے کا امیر اور خلیفہ خدا نخواستہ 99% غلطی پر ہو، اور ایک اس کا پلس پوائنٹ یہ کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے اور اسلام کی مبادیات کو کم از کم تسلیم کرتا ہے، تو تب بھی اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا. کفر بابا جب تک کا ارتکاب نہ کرے. جی، بالکل اگر ایسے اس کی جی اور اچھا ایک اور چیز ہے نا، ڈس اوبیڈینس اور چیز ہے، اور اس کے خلاف مسلح ایک جہاد اور کاروائیاں شروع کر دینا ایک دوسری بات ہے. بھئی میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کا لیول اور ہے، اور میں خاموش ہو کر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کا تو بہت ماشاءاللہ اس معاملے میں مطالعہ بھی ہے اور آپ استاد ہیں اس فیلڈ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ بلدی قانون آج کے گئے گزرے دور کے اندر بھی حجت وہ والی فرض واجب والی تو نہیں، لیکن ہمارے فقہاء کے ہاں ایک اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے خلاف کبھی بھی خروج کی اور کھڑے ہونے کی اجازت نہیں. میں آتا ہوں آپ کی طرف، آگے بڑھاتے ہیں. اسامہ بھائی، چونکہ وقت مختصر ہے، یہ بتائیں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہمارے یہاں یہ ایک فینومینا ہے. اس وقت بھی ریٹ چیلنج کی گئی تھی مختلف ٹیریٹریز میں. بدر کو اگر آپ پڑھیں اس کے بعد کے مارکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقدام اس لیے بھی اس کا جواب دینا پڑا کہ جو تجارتی قافلے ہیں، چونکہ جو کفار تھے وہ لوٹ مار، آپ نے جیسے کہا کہ انویڈ کرتے تھے، شب خون مارنا. تو جو ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج کرے، یہ نبوی ملٹری اسٹریٹجی ہے کہ اس کی ریٹ اسٹیٹ کی بحال کرنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے پھر اقدام کرنا پڑتا ہے ریاست. ہمارے ملک میں گزشتہ عرصے سے، میں نام نہیں لیتا،
چاہے مذہبی ہو، لسانی ہو، سیاسی ہو، کوئی بھی ہو، مطلب اسٹیٹ کی کھمبا کس کا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ آپ کی، میری، جن صاحب کی ٹیکس پیئر کا پیسے سے بنتا ہے۔ پولیس چوکی کس کے بنتی ہے؟ تھانے میں جو اینٹیں، عمارتیں لگی ہوئی ہیں، جو شاہراہ بنی ہوئی ہے، بینک کے شیشے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہے نا، ہمارا ملک کا نقصان ہے۔ تو گھر میں پرابلم ہو تو برتن نہیں توڑے جاتے، بیٹھ کے بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ، چاہے کچھ سیاسی جماعت چیلنج کرے، مذہبی کرے، گروہ کرے، مرد کریں، خواتین کریں، لاجیکلی آپ بتائیں کیا اسلامی ریاست میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک ہے کہ بہت ساری ہم تھیوریٹیکل باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قریباً ایک کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں رہ کے ایک نیشنز کو دیکھنے کا موقع ملا۔ پوری دنیا میں نیریٹو کانفلکٹ ہر کنٹری میں ہوتا ہے، لیکن آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ نہیں ہوتا۔ میں جیسے آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں ایجاد سے۔ میں نیدرلینڈس میں جب پڑھتا تھا تو ہوا یہ کہ وہاں دودھ کی پرائس تھوڑی سی اپ ہو گئی، کنزیومر ایسوسیشن نے ایک نیریٹو دے دیا کہ بھائی ہم دودھ نہیں خریدیں گے۔ نہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، نہ انہوں نے کچھ کیا، خلاف تھے نا، اپنے آپ پہ سختی کی۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ سر مطلب سختی اپنے آپ پہ کی سب نے۔ اچھا یہاں تک ہوا کہ میں پاکستانی تھا، میں نے کہا صبح چائے نہ پیوں تو صبح کیسے ہوگی؟ میں دودھ لینے چلا گیا تو مجھے دکاندار نے کہا ڈونٹ یو ہیو اے شیم، مطلب وہ جو پبلک تھا اس نے رسپانسبلٹی۔ اچھا پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہوتے ہیں، سارا کچھ نہیں ہوتا، کاروبار اپنا دھندا چلتا رہے گا اس چیز کے خلاف، لیکن توڑ پھوڑ سر اصل میں پرابلم یہ ہے جو جن صاحب نے پہلے بات کی نا، اور ہم نے اس کو نہیں، اصل میں جو ہماری آئیڈیولوجیکل وارز ہیں، ہم اس میں ابھی تک میں کہوں گا کہ ہماری اسٹیٹ کی بھی لیکنگ ہے، ہماری ایجوکیشنل سیکٹر کی بھی لیکنگ ہے کہ ہم آئیڈیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ بچوں کی سچویشنز پہ ریئلسٹک ورڈ سے اس کو کنیکٹ نہیں کر سکے۔ میں وقت بہت کم ہے، جن صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہی جو بات کر رہے ہیں ان فتنوں کے خلاف، کیونکہ ہم بدر کی بات اس کی الائنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں امن کیسے قائم کرنا ہے، جہاد یہی ہے قیام امن۔ جہاد کا پرائمری آبجیکٹیو ہے ٹو ایلیمینیٹ ایکسٹریم ٹرینڈز فرام دا سوسائٹی اینڈ ٹو اسٹیبلش پیس۔ قیام امن جہاد ہے، تو جو فساد کو ختم کرے وہ جہاد ہے۔ تو جس تلوار کے نتیجے میں فساد پیدا ہو، مجھے یہ بتائیں جن صاحب کہ احتجاج کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہاں تو ممبر پہ، اب سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، اللہ ماشاء اللہ وارثان محراب و ممبر بھی اس میں پڑ گئے، ریٹنگ کے لیے ایسے ایسے فتوے بھی آ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مزید فالٹ لائن سے ہمارے جو نہیں، چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، کلٹ کو ختم کرنا ہے، یہ نرگسیت، میرا قائد، میرا یہ، میرا وہ، بالکل یہ فتنہ ہے۔ میری جو بات تھی وہ یہی تھی کہ یہ اس چیز کو ہمیں یہ نرگسیت کا ماحول جو یوتھ کو بھی بتایا مولانا سعدی، ہمیں بھی ابیوسو لینگویج سننا پڑتی ہے۔ یہ ویڈیوز جاتی ہیں نا، میں نے ایک دن سپہ سالار اور اس کی بات کی تو نیچے سارے ابیوسو، یعنی ہم نے یہ کیا، مجھے نیورولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا پڑے گا، اس کلٹ کو یہ بتائیں کہ نہ سیاسی نہ مذہبی، ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرنا، احتجاج کے نام پہ توڑ پھوڑ کرنا، یہ کسی دین، شریعت، مذہب، سویلائزیشن میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وی آر ان دا وار، اور اب یہ جو اپروچ، جیسے ہم نے پہلے بات کی پروگرام میں کہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن ہو چکی ہے۔ اب ہائبرڈ ایک ایسی بیماری ہے، وہ آپ کو جب ہو جاتی ہے تو اس کے 3-4 سال بعد سمجھ آتی ہے کہ یہ بیماری، اور اس وقت تک یہ ایک سٹیج تک پہنچ چکی تھی جو خطرناک سٹیج ہوتی ہے۔ تو جب کنونشنل ان کنونشنل میں ہمارے دشمن پاکستان کو نہیں ویک کر سکا، تو اس نے دیکھا کہ ان کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے دیٹ از پیپل آف پاکستان، اور دوسرا جو ان کا مین سینٹر آف گریوٹی ہے آرمڈ فورسز، ان کے درمیان ایک نفاق پیدا کیا جائے تاکہ یہ وار اور پیس کا جو مین سٹرکچر ہے نا جی، جو اسی چیز پر کھڑا ہے، امن اور جنگ، آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا، ایک ہی سٹرکچر پہ کھڑے، اور وہ سٹرکچر ہے عوام کا اور افواج کا ملاپ۔ تو اس سٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے، ہمارے امن کو بھی تباہ کرنے کے لیے، ہمارے جنگ کرنے کی کیپیسٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی۔ اب کچھ لوگ تو وٹنگلی اس میں شامل ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے اپنے عزائم ہیں یا وہ کسی اور کی گیم کھیل رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی انہی کے شکار ہو رہے ہیں، اور کچھ انوٹنگلی، تو وہ اسی لیے کہ پاکستان کی ایک جو ہماری ایجوکیشن کہہ لیں یا وہ کہہ لیں، ان کو لوگوں کو سمجھ نہیں، تو وہ ٹارگٹ کیے گئے ہیں ڈیلیبریٹلی۔ تو سٹیٹ نے یہ ابھی جنگ ہے نا جی، یہ لڑنی ہر پاکستانی نے ہے، ہر گھر نے لڑنی ہے، ہر انڈیویجول نے لڑنی ہے۔ اور پھر ہم یہ نہ دیکھیں کہ سٹیٹ کیا کر رہی ہے یا فوج کیا کر رہی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ بحیثیت سپاہی پاکستان کے اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی آزادی کو، اپنی سوورنٹی کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب، اسامہ ستاری صاحب، میر اشتیاق ایڈوکیٹ صاحب۔ ناظرین، بدر کی روشنی میں ملیجی پہ بات کی، بہت سارے اینگلز شاید مس ہو گئے ہوں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بدر جہاد تھا قیام امن کے لیے،
دہشت کے خاتمے کے لیے، لوٹ مار کے خاتمے کے لیے. آج افواج پاکستان بھی جو جنگ لڑ رہی ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی، ریڈیکلائزیشن، فینیٹسزم اور وہ ایکسٹریم ٹرینڈز ان کے خاتمے کے لیے. یعنی اسلام کی اصل روح جو جہاد کی ہے اس کی بحالی اور ریوائول افواج پاکستان چاہتی ہے. جیسے میر صاحب نے بھی کہا یہ محمدی اور مصطفی فوج ہے. یہ پاک فوج محمدی فوج اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد کا ڈاکٹرائن تھا اسی کو فالو کر رہی ہے. تو میرے بھائی ابیوسف لینگویج یا کمنٹ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ کہیں کہ بوٹ پالش، ہم تو میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سپاہی ایک رات ڈیوٹی دیتا ہے نا سرحدوں کی حفاظت کے لیے، عبادت کی 100 سالہ عبادت سے افضل ہے. یہ علماء اس کو انڈورس کریں گے. مسلم میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، ابو یعلا میں بھی. تو اگر کوئی فوجی اپنے وطن کے لیے مقدس لہو کا نذرانہ اس وطن کے لیے دے رہا ہے جس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو ایسے فوجی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو پھر اپنے پاؤں کا سرما، اپنی آنکھوں کا سرما بنا لینا، یہ پھر اعزاز کی بات ہے. تو آپ پہلے اسٹڈی کیا کریں. یہ لوگ اپنا آج ہمارے قلب کے لیے قربان کر رہے ہیں، فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر ایک وقت تھا کہ جب لوگ سو نہیں سکتے تھے، آج فوجی اگر جان دیتا ہے تو ہمارے ملک میں امن و امان ہے، انویسٹمنٹس آئے گی، چہل پہل ہوگی. تو جہاد کا کانسیپٹ کوئی پرائیویٹ آرمی نہیں، ایک آرمی ہے. ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کے موٹو پر گامزن افواج پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.